نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر الہ العالمین مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں اور وہ سارے جوانی کو پہنچ جائیں تو میں ایک بیٹے کو الہ العالمین کے راستے میں قربان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب اپنی منت پوری کرو۔ جب 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھا تو ان کو خیال آیا کہ میں نے ایک دفعہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 10 میں سے کون سے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں؟ تو اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ جو ہے حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا کہ حضرت عبداللہ کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے، اور حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ چنانچہ جب عبد المطلب ان کو لے کر جانے لگے تو گھر کے جو باقی افراد تھے، عبد المطلب کی جو بیٹیاں تھیں اور جو گھر کے افراد تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں عبداللہ کو قربان کرنے کی بجائے قرعہ ڈال لیں اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز قربان کر دیں۔ جب اس چیز پر اتفاق ہو گیا کہ قرعہ ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا، لیکن حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ پھر 20 اونٹوں پر، 30 اونٹوں پر، غرضے کے جب 100 اونٹ پورے ہو گئے، 100 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا تو بدلے میں اونٹوں کے حصے میں قرعہ آیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اور یوں حضرت عبداللہ ان کی جان خلاصی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ ان کی عمر جب 18-19 سال کی تھی تو انہوں نے اس عمر میں شادی کی، اور قبیلہ بنو زہرہ مدینہ منورہ میں حضرت آمنہ سے آپ کی شادی طے ہوئی، اور شادی کے بعد آپ سفر پہ گئے۔ اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ اس وقت امید سے تھیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو مجھے عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوتی تھی، اور عجیب برکات میں دیکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی کچھ معجزات رونما ہوئے۔ فارس جس کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا، کسریٰ کے محل میں آتش کدہ تھا۔ وہ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، صدیوں سے وہاں آگ جل رہی تھی، اور رات کو بھی جلتی تھی، دن کو بھی جلتی تھی۔ وہ آگ کبھی ان کی بجھی نہیں تھی۔
جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ آگ یکدم خود بخود بجھ گئی۔ پھر کسریٰ کا جو محل تھا اس کے جو کنگر تھے، کنگر آج کے زمانے میں آپ شیڈ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے محل کے اندر جو شیڈ بنے ہوئے تھے 14 شیڈ گر گئے۔ تو ان لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے گر گئے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک نہر ساوا کے نام سے بہتی تھی، وہ یکدم خشک ہو گئی۔ یہ تینوں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہوئے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تینوں ایسے کام جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، ظاہری کوئی اسباب بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ کسی اہل علم نے بتایا، کتاب اللہ کے جاننے والے نے بتایا، جو پہلی کتابوں کے علماء تھے ان میں سے کسی نے بتایا کہ یہ جو آپ کے کنگر گر گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آ چکے ہیں، آگ بجھ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آخری پیغمبر آ چکے ہیں۔ اور یہ جو آپ کے 14 کنگر گرے ہیں، اس 14 سے مطلب یہی ہے کہ آپ جو فارس پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ آپ کی حکومت 14 پشتوں تک ہی رہے گی، 14ویں پشت پر جا کر ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں فارس کو فتح کر لیا تھا۔